बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सही बुखारी जिल्द सानी सफ़ा 599। काला हदसना आदम इब्न अबी एजासिन काला हदसना शोबत अन अम्र इब्न मुर्रा काला समेत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा व काना मिन सहाबी शजरा काला काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताहु कौमन बिसदक़तिन। कहते हैं अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब कोई कौम ज़कात लेकर आती फ़काला, तो आप उनके लिए ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहिम, ऐ अल्लाह इन पर रहम फरमा और इनकी मग़फ़रत फरमा। फ़अताहु अबी बिसदक़तिही, मेरे वालिद ग्रामी भी उनके पास सदका लेकर आए, ज़कात लेकर आए। फ़काला, तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले अबी औफ़ा, ये दुआ की, ए अल्लाह रहम फरमा आले अबी औफ़ा पर। और सल्ले का यहाँ माना इमाम कस्तलानी ने जो किया है वो है तरहम अलैहिम वग़फ़िर लहुम, उन पर रहम फरमा और उनकी मग़फ़रत फरमा। और ये हदीस वैसे भी ये एक मसनून तरीक़ा हुआ कि जब भी कोई सदका व खैरात नहीं, यहाँ तो सदका से मरा ज़कात है कि हम वाले ज़कात लेकर आया करते थे बैतुल माल में जमा कराने के लिए, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए दुआ करते, जैसा कि कुरान ने कहा खुज़ मिन अमवालिहिम वसल्लि अलैहिम, उनके अमवाल ले लो और उनके लिए दुआ कर दो। तो आप ये दुआ किया करते थे। अब यहाँ सल्ले का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इतलाक़ हुआ, तो इससे ये भी अख़ज़ किया गया कि इसका मतलब ये है कि सालिहीन पर या बिलख़सूस सहाबा पर सलात पढ़ा जा सकता है, सलात का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अहले सुन्नत का मज़हब या अइम्मा सारे ये तसरीह करते हैं कि इस्तिक़लालन सलात जायज़ नहीं है, और तबा में बेशक जो है वो सहाबा पर, सालिहीन पर, अइम्मा पर सलात जो है वो अदा कर दिया जाए। बहरहाल इसकी तसरीह अइम्मा जोमी करी, ये कस्तलानी का जो हवाला है इसमें आप कहते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस इरशाद की बजा आवरी के लिए, हुक्म की बजा आवरी के लिए, वसल्लि अलैहिम। आगे कहते हैं वला यहसनु हाज़ा लिग़ैरिही सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा ये अच्छा नहीं है कि ये सलात किसी पर इस्तिक़लालन भेजी जाए। इस्तिक़लाल का लफ्ज़ नहीं लिखा, लेकिन मतलब यही है इस्तिक़लालन। बहरहाल अब इसमें ये हुआ कि इस्तिक़लालन तो किसी पर दरूद नहीं पढ़ा जा सकता, अंबिया अलैहिस्सलाम पर ही पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो है वो उसके तबा में बेशक आते जाएँ। इस्तिक़लालन, अब ये बात समझने वाली है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दरूद सिखाया था या अहादीस में जो दरूद शरीफ की इबारत आई है, जो कलिमात आए हैं, उसमें हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसके बाद आपकी अज़वाज, आल, ज़ुर्रियत और इतरत के अल्फाज मौजूद हैं। ये इन अल्फाज का इस्तेमाल जो है ये तो मनसूस शरअन है, ये किए जाए। अब इसके अलावा अगर कोई और दर्ज करे तो वो अपनी तरफ से होगा, उस पर ही फिर बात होती है उलमा की, कब जायज़ है कब जायज़ नहीं, तबअन जायज़ है, इस्तिक़लालन जायज़ नहीं। बहरहाल ये दुरूद शरीफ के लिए ये जो है जायज़, ये ज़रूरी है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी आल, ये क्योंकि हज़ूर ने ख़ुद दाखिल किया इनको, बल्कि यहाँ तक कि इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया वलम युसल्ली अला आली फ़क़द जफ़ानी, जिसने मुझ पर पढ़ा मेरी आल पर ना पढ़ा उसने जफ़ा की। तो मकसद ये है कि आल को ख़ुद दाखिल किया, और वो आल के कभी अल्फाज के एतबार से यहाँ तब्दीली भी होती है मुख्तलिफ़ रिवायात में, अज़वाज का लफ्ज़ भी आया, इतरत का भी आया, ज़ुर्रियत का भी आया, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं।
تو باقی رہا مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ پر صلی کا لفظ کہہ لیا تو امتی کیوں نہیں کہہ سکتا کسی پر استقلالاً؟ تو اس سلسلے میں خصوصی طور پر میں یہ کہوں گا کہ یہ امام خفاجی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اس پر، اور وہ یہ ہے نسیم الریاض ہے، یہ پہلی جلد ہی ہے، امام شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر خفاجی مصری، جو 1069 میں جن کا سن وفات ہے۔ یہ قسم پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں قسم پر، کہ اصل میں بات یہ ہے کہ فقہا نے یہ مذہب اختیار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ، اس کی صفات کے علاوہ جائز نہیں کہ مخلوقات میں سے کسی کی قسم اٹھائی جائے۔ تو اس پر گفتگو کرتے کہتے ہیں کہ یہ بالکل یہ ٹھیک ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ یہ جو قسم کہی گئی کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْيَمِينِ الَّتِي تَنْعَقِدُ وَيَكُونُ لَهُ كَفَّارَةٌ، یہ اس قسم کی بات ہے، یعنی اس یمین کے ساتھ یہ مخصوص ہے جو منعقد ہوتی ہو اور ہنس کی صورت میں کفارہ آتا ہو، وہ ہے۔ وَأَمَّا مَا يُذْكَرُ لِلْإِسْتِعْطَافِ وَالْمُلَاطَفَةِ وَنَحْوِهِ مِنَ التَّعْظِيمِ، اور اس کے علاوہ جو استعطاف، ملاطفہ اور تعظیم کی قسم سے آئیں الفاظ اس طرح کے، وہ اس دائرے میں درج نہیں ہوتے، وہ اس میں نہیں ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ارشادات سے وارد ہے بے ابی انتا و امی، اس طرح کی کثیر امثال جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب اس کا، اور یہ ایسے وارد بھی ہیں اور سلف نے اس کا انکار بھی نہیں کیا۔ اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ النہی مخصوص بالناس تعظیما للہ، یہ جو نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ قسم نہیں اٹھانی، یہ عوام کے ساتھ مخصوص ہے کہ اللہ کی تعظیم ان کے دلوں میں بیٹھے اور ذہنوں میں پختہ ہو۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ پھر مخلوقات میں سے بعض کی قسم کیوں اٹھاتا ہے، قسم بیان کیوں کرتا ہے، تو اس کی وجہ آپ بیان کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی پھر درود کی بیان کریں گے، اس لیے میں نے تھوڑا سا پیچھے سے شروع کیا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ وَأَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ أَن يُقْسِمَ بِمَا أَرَادَ، اللہ رب العالمین کی اپنی شان ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ وَنَحْوُهُ الصَّلَاةُ، آپ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح صلاۃ کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں تک انہوں نے واضح کیا کہ قسم جو عوام ہے، لوگ ہیں، وہ اللہ کی ذات اور صفات کے سوا قسم نہیں اٹھائیں گے۔ وہ یمین جو منعقد ہوتی ہو اور جس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہو، وہ یمین صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ساتھ ہو، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ باقی رہا مسئلہ کہ اللہ مخلوق کی قسم اٹھائے، اس کے لیے جائز ہے، جس کی چاہے اٹھائے۔ اسی طرح یعنی اسی کی مثل صلاۃ کا معاملہ ہے، یعنی درود کا، فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ لِغَيْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسْتِقْلَالًا عَلَىٰ مَا فِيهِ، وہ غیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے استقلالاً۔ اب یہ استقلالاً کا لفظ بھی آ گیا، وہاں نہیں تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ سے بھی مراد یہی ہے، استقلالاً کا لفظ عَلَىٰ مَا فِيهِ جیسا کہ اس میں ہے۔ وَأَمَّا هُوَ فَلَهُ أَن يُصَلِّيَ عَلَىٰ مَنْ أَرَادَ، رہی ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کے لیے روا ہے وہ جس پر چاہیں درود بھیجیں، جس پر چاہیں وہ صلاۃ کریں، صلاۃ ادا کریں۔ جس طرح آگے وہ وہی حوالہ یہی اسی بخاری کی روایت کا دے رہے ہیں کہ قول ہی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ رحم کر اور بخشش فرما آل ابی اوفا کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام، یہ کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روا ہے کہ وہ مستقل جہاں بھی چاہیں، جس پر بھی چاہیں وہ پڑھتے جائیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قسم کا معاملہ، تو
یہ بات واضح ہوئی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پڑھیں بھیجیں، باقی کسی کے لیے استقلالً جائز نہیں ہے۔ استقلالً جو ہے وہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، ان کے غیر پر جائز نہیں۔ اور باقی درود کے تحت آنے والی اصناف، ان کا میں نے صراحتاً ذکر کر دی ہے، جو کہ احادیث میں مروی ہے۔ آپ کی ازواج، آل، عطرت اور ذریت، جو درود پاک کی عبارات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر ادا فرما کر تعلیم امت فرمایا، وہ ہیں درود شریف اور اس پر پختگی۔ تو باقی یہ حدیث جو تھی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اس پر استقلال کی دلیل جو ہے کسی غیر پر جن کا نصوص شریعہ میں تذکرہ نہ ہو، ان پر جو ہے مستقل اس کی ادائیگی وہ جائز نہیں ہے ائمہ اہل سنت کے ہاں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں حق و سچ تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔